اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وہ تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اے محبوب آپ فرما دے تم کوئی بہانہ نہ بناؤ، ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے۔ اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے، اور اب اللہ تمہارے کام دیکھے گا اور اس کا رسول۔ پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون، بہانے بنائیں گے، اعتذار کریں گے آپ تک جب آپ لوگ جنگ تبوک سے واپس جاؤ گے تو وہ منافق جو آپ کے ساتھ جنگ تبوک پر نہیں گئے تھے وہ اپنے نہ جانے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جھوٹ بہانہ تلاش کر کے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایڈوانس ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو آگاہ فرما رہا ہے۔ یہ 80 سے کچھ اوپر منافق تھے جو جنگ تبوک میں ساتھ نہیں گئے تھے، تو یہ ان کے جھوٹے بہانے کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ان کی یہ تعداد اور ان کا یہ رویہ بغوی میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 316۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ اب وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تاکہ ان کی بدعمالیوں سے تم اپنی توجہ ہٹائے رکھو، تو اے مسلمانوں تم ان کی طرف التفات نہ کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ سزا ہے اس کی جو وہ کرتے تھے۔ وہ نہ صرف بہانے بنائیں گے بلکہ فرمایا قسمیں بھی اٹھائیں گے، لتوردو عنہم، تاکہ آپ ان سے درگزر کرو۔ توردو یہاں اعراض کا معنی درگزر کرنا، آگے فرمایا فاعرضوا عنہم، ان سے منہ پھیر لیجئے۔ یہاں بھی اعراض کا لفظ ہے لیکن دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ دونوں لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ عفو مراد ہے اور دوسری جگہ پہ منہ پھیرنا مراد ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے تو آپ نے اس حکم کے مطابق ان سے اعراض فرمایا، یعنی منہ پھیر لیا، بائیکاٹ کر دیا۔ آپ نے فرمایا لا تجالسوہم ولا تکلموہم، اے صحابہ نہ ان کے پاس بیٹھو نہ ان سے بات کرو۔ بغوی جلد 2 صفحہ 316۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ راضی نہ ہوگا نافرمانی کرنے والے لوگوں سے۔ جی، اگر آپ راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے جیسا پہلے ایک منافق کے جنازے کے بارے میں آیت گزری ہے کہ اگر آپ اس کے لیے اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ دیہاتی منافق کفر میں اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں، اور اپنی شدت کفر اور نفاق کے باعث اسی لائق ہیں کہ احکام شریعہ سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ الاعراب یہ دیہاتیوں کو کہا جاتا ہے۔ اشد و کفراً و نفاقاً، یہ کفر اور نفاق میں دوسروں سے زیادہ شدید ہیں۔ وہ اجدرو، وہ زیادہ حقدار ہیں، اللہ یعلمو حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ وہ نہ جانتے ہوں اس بات کی حدود جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ دیہاتی ہونے کی وجہ سے ان کا کم علم ہونا بنتا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سکن البادیۃ جفا، جو دیہات میں جا کر سکونت پذیر ہو گیا وہ علم سے دور ہو گیا۔ ابو داؤد 2859 2859۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ بعض دیہاتی وہ ہیں
کہ تاوان ٹھہراتے ہیں اس چیز کو جسے وہ خرچ کرتے ہیں اور تم پر زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ بری گردش انہی پر مسلط ہے اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو وہ تاوان سمجھتے تھے یہ دیہاتی لوگ۔ میں یتخذو، یہاں اس کا معنی ہے یہ سمجھتے ہیں، مغرمن جرمانہ، تاوان، اور یتربصو اس کا معنی ہے منتظر ہونا، اور دوائر یہ دائرہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گردش، اور دائرۃ السوء بری گردش، یعنی کوئی ایسا پھیر آ جانا حالات کا کہ بندے کے حالات دگرگوں ہو جائیں، وہ دائرۃ السوء کہلاتا ہے۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے خرچ کرنے کو اسباب قرب الہی اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ خبردار، بے شک وہ ان کے لیے قرب الہی کا سبب ہے، عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بعض منافق، بعض ناسمجھ اور بعض 100% مخلص، یہ دیہاتیوں میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے تھے، اور یہ جو مخلص ہیں ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مارچ خرچ کرتے ہیں تو اسے ذریعہ قرب سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، قربات، قرب کا ذریعہ، اور صلوات الرسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا لینے کا ذریعہ سمجھ کر اس کو خرچ کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ دیہات کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اتقبلون صبیانکم، کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسے دیتے ہو؟ فقالوا نعم، مدینہ منورہ والوں نے کہا ہم تو بچے کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے لاکننا واللہ ما نقبل، لیکن اللہ کی قسم ہم تو اپنے بچے کو بوسہ نہیں دیتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واملکو ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، فرمایا میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں سے رحمت ہی نکال لی ہے تو۔ مسلم 2317 2317۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور جنہوں نے نیک کاموں میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ابد تک ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام کی بہترین شان بیان کی گئی ہے۔ اس طرح کی آیتیں قرآن شریف میں بہت زیادہ ہیں۔ سبقت لے جانے والے، پہلا نمبر لے جانے والے مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور ان کے لیے جنت تیار ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں مہاجرین اور انصار اور ان کا اتباع کرنے والے 3 طبقے بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان سے ملنے والا زمانہ، پھر ان سے ملنے والا زمانہ، یہ پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ یہ جو فرمایا جنہوں نے ان کا اتباع کیا احسان کے ساتھ، تو ان سب سے اللہ راضی ہوا۔ یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ رضی اللہ عنہم، یہ مہاجرین و انصار کے ساتھ ساتھ اگر تابعین پر بھی بول دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ جو ہیں ان کو اگر صرف صحابہ کے ساتھ رکھا جائے اور باقی تمام لوگوں کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ بولا جائے تو یہ امتیاز قائم رکھنے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اور رضی اللہ عنہم کا جو سرٹیفکیٹ ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے رضا مل جانا سب سے بڑی عزت ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے۔ تو یہاں بھی ان ہستیوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا تمس النار مسلمن رآنی اور رآ من رآنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی ہے، جس نے حضور کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ تابعی ہے، اور ان کے بارے میں یہ سند موجود ہے، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ترمذی 3858 3858۔ اور حضور کو دیکھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، اس کے اطلاق پر رکھنا یہ زیادہ شایان شان ہے۔ جس صحابی نے زندگی میں ایک بار خواہ دور سے ہی حضور کو دیکھا ہو وہ صحابی بن گیا، اور یہ اس حدیث کا مصداق بن گیا۔ اور اگر کسی نابینا نے حضور کو دیکھا تو نہیں، لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا، آنکھیں ہوتی تو دیکھ لیتا، وہ بھی صحابی بن گیا۔ اور یہاں اہم بات ہے کہ اگر آج ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے مرشد کے بارے میں، اپنے مرشدوں کے آستانے کے بارے میں ایسا حسن ظن رکھتے ہیں کہ جس نے ہمارے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا میرا مرشد اس کا ذمہ دار ہے، جس نے میرے مرشد کا لنگر کھایا میرا مرشد اس کا ذمہ دار ہے، جس نے میرے مرشد کے پیچھے نماز پڑھی تو میرا مرشد اس کا ذمہ دار ہے، اس قسم کی باتیں لوگ اپنے پیروں کے بارے میں ایک حسن ظن کی بنا پر کرتے رہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ان پیروں سے زیادہ یہ حق حاصل ہے کہ ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کی برکت سے، حضور کا لنگر کھانے کی برکت سے حضور نماز پڑھائیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرمائیں، اور یہ پیچھے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو آمین۔ تو ایسے ہستیوں کے یقیناً بخشا ہوا ہونے کے بارے میں گمان رکھنا اور عقیدہ رکھنا یہ ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے۔ اور جب یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو جہنم نہیں چھوئے گا، تو یہ ہر صحابی کے مغفور ہونے پر یہ ساری باتیں واضح دلیل ہیں۔ اور یہاں تقسیم کرنے بیٹھ جانا کہ جی اس نے اتنے سال جہاد کیا ہوگا تب میں مانوں گا، اتنا عرصہ گزارا ہوگا تب میں مانوں گا، یہ ساری کی ساری تنقید کرنے کے بہانے ہیں اور بد نصیبی کی انتہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تم لوگوں میں سے اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو میرے صحابی کے ایک مٹھی جو یا اس سے آدھے جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ بخاری 3673 3673، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النجوم امنۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے امن کا ذریعہ ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے آسمان پر قیامت آ جائے گی۔ وانا امنۃ لاصحابی، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ کے ساتھ وہ حالات نہیں رہیں گے جو اس وقت ہیں۔ واصحابی امنۃ لامتی، اور میرے صحابی جب تک میرے بعد دنیا میں رہیں گے وہ میری امت کے لیے امان ہوں گے۔ فاذا ذهب اصحابی اتی امتی ما یوعدون، جب میرے صحابی چلے جائیں گے تو میری امت کے ساتھ وہ ہو جائے گا جو اللہ کا وعدہ ہے۔ مسلم 6466 6466۔ اور فرمایا ان اصحابی بمنزلۃ النجوم فی السماء، میرے صحابہ آسمان میں ستاروں کی طرح ہیں۔ فایما اخذتم بہ اہتدیتم، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت ملے گی۔ واختلاف اصحابی لکم رحمۃ، میرے صحابہ کا آپس میں اختلاف کرنا تم لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ بات ختم ہوگی۔ المدخل، امام بہقی 1247 1248 1249۔ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اور تمہارے آس پاس کے کچھ دیہاتی منافق ہیں اور مدینے والوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو نفاق پر اڑ گئے، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، عنقریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ مدینہ کے ارد گرد والے منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفاق پر پکے ہو چکے ہیں، مردو، پکے ہو گئے۔ اگر اس آیت پہ غور کریں اور اس سے پچھلی آیت کو ساتھ ذرا ملحوظ رکھ کے غور کریں، پچھلی آیت میں کیا تھا؟ مہاجرین انصار اور ان کے تابع دار، ان سے اللہ راضی ہو، ان کے لیے جنتیں ہیں، وہ فوز عظیم والے لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ مدینہ کے ارد گرد کے دیہاتوں میں اور اہل مدینہ میں کچھ لوگ منافق ہیں۔ ان دونوں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مخلص صحابہ اور منافقین میں فرق کیا ہے، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مہاجرین اور انصار کا بغض ان 2 آیتوں کی روشنی میں بذات خود منافقت ہے۔
پہلی آیت میں مہاجرین و انصار کے تذکرے ہیں اور دوسری آیت میں ان کے برعکس تذکرے ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی مخالفت کرنے والے، ان کو اچھا نہ سمجھنے والے، ان سے پیچا لگانے والے یہ منافق ہیں۔ اور یہاں پھر میں وہ بات یاد دلا دوں جو ان کی کتاب رجال کشی میں ہے کہ یہ لوگ اہل بیت کی محبت کا جو بہانہ بنائے بیٹھے ہیں، یہ سارے کے سارے وہی ہیں جو ان منافقین کی باقیات ہیں۔ رجال کشی صفحہ 366۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے کچھ نیک کاموں کو دوسرے برے کاموں سے ملایا، قریب ہے کہ اللہ ان پر رجوع برحمت ہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جو منافق نہیں ہیں لیکن بتقاضۂ بشریت ان سے کمزوری صادر ہوئی۔ اعترفوا بذنوبہم، انہوں نے اپنے غلطی کا اعتراف کیا اور انہوں نے اچھے اور غلط عمل کو مخلوط کیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جب عسیٰ کہتا ہے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ وہ صحابی تھے جو جنگ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے۔ ان میں سے کچھ نے حضرت ابو لبابہ کی طرح اپنے آپ کو پلر سے باندھ دیا تھا کہ ہم نے معافی لے کے پھر کھلنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کر دیا تھا۔ اور قرآن کی آیت ان کے بارے میں موجود ہے کہ جلدی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ ان کو دنیا کے اندر ہی کچھ عرصہ امتحان میں ڈالا گیا جس سے ان کی طہارت ہو گئی اور ان کی اصلاح ہو گئی۔ یہ ابن جریر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے۔ اور بخاری میں ہے اما القوم الذین کانوا شطر منہم حسن و شطر منہم قبیح، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اندر اخلاص بھی تھا لیکن ان سے خطا بھی ہوئی تھی۔ فإنہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے عمل صالح اور عمل غیر صالح کو آپس میں جمع کر دیا تھا۔ فتجاوز اللہ عنہم، پس اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا۔ بخاری 4674 4674۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ اے محبوب، ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک اور بابرکت کر دیں، اور آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین ہے، اور اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ایسے مخلصین نے توبہ کی اور اپنی توبہ کے طور پر اس کو کامل کرنے کے لیے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ڈھیر نذرانے لے کر حاضر ہوئے کہ ہمیں معافی ہو جائے۔ تو یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو بعد میں غزوہ تبوک پر حاضر نہ ہو سکنے کی وجہ سے نادم ہوئے تھے۔ اس آیت کا شان نزول بھی وہی ہے کہ وہ لوگ جب اپنے صدقات لے کر اپنی معافی کرانے کے لیے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ بغوی جلد دوم صفحہ 321 321۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا تھا تو آپ فرماتے تھے اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ فلاں کی آل پر رحمت بھیج۔ بخاری 1497 1497۔ آگے چلیے۔ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور اپنے دستے قدرت میں صدقات کو لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو ان صحابہ کرام پر وقتی ناراضگی تو آئی، لیکن عباد ہی، اللہ کے اپنے بندے، اس میں ان کی حوصلہ افزائی بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے صدقات کو قبول کرتا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور فرما دیجئے تم عمل کرتے رہو تو عنقریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے، اور عنقریب تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ تو تمہیں خبر دے گا ان سب کاموں کی جو تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ لے گا، اور اللہ کا رسول بھی دیکھ لیں گے، اور مومن بھی دیکھ لیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذا اعجبک حسن عمل امرئ فقل، جب آپ دیکھو کسی بندے کا عمل اچھا لگا ہے آپ کو تو اس کے بارے میں فٹافٹ اظہار خیال نہ کر دو، بلکہ یہ آیت پڑھا کرو، اعملوا فسيرى اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، عمل کرتے رہو
تمہارے اعمال اللہ بھی دیکھ لے گا, اللہ کے رسول بھی دیکھ لیں گے, اور تمام مومن بھی دیکھ لیں گے, تاکہ بندے کو تکبر پیدا نہ ہو اور ہم خلاف واقعہ کوئی بات نہ بول دیں. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات, اور انہی کتابوں میں ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار نیت پر بھی ہے اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے, کہ اللہ کرے خاتمہ ایمان پر ہو اور آخرت اچھی ہو جائے. انما الاعمال بالخواتیم 6607 6607 بخاری. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. اور کچھ دوسرے ہیں جو مؤخر کیے گئے اللہ کا حکم آنے تک, چاہے تو انہیں عذاب دے یا ان پر رجوع برحمت ہو, اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. ان صحابہ کرام میں, ان مخلصین میں 3 صحابی وہ بھی تھے جن کے اوپر زیادہ عتاب ہوا, ان کو معافی ملنے میں کافی وقت لگا. وہ 3 صحابی تھے, حضرت کعب بن مالک, حضرت ہلال بن امیہ, حضرت مرارہ بن ربی. ان کو 50 راتوں کے بعد معافی ملی. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ضرر پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور کمین گاہ بنانے کے لیے, اس شخص کی جو پہلے سے جنگ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے, اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. جی, کچھ منافقین وہ تھے جنہوں نے ایک مسجد بنائی تھی, مسلمانوں کی مسجد کے علاوہ اپنی جدا مسجد. اس مسجد کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ درارن و کفرن و تفریقن بین المومنین و ارصادن, نقصان پہنچانے کے لیے. درارن کا معنی ہے نقصان پہنچانے کے لیے, کفرن کفر کرنے کے لیے, و تفریقن بین المومنین مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے, و ارصادن لمن حارب اللہ و رسولہ, اور ایک اکھاڑے کے طور پر ان لوگوں کا اکھاڑا, کمین گاہ, جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والے منافق تھے. اب قسم اٹھاتے تھے کہ جی ہمارا ارادہ اچھا ہے, اللہ کا گھر ہی بنایا نا. یہ 12 افراد تھے, ان کے نام بھی کتابوں میں موجود ہیں. یہ میرے سامنے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں, یہ آپ کو لکھاؤں گا تو کام لمبا ہو جائے گا. بہرحال ان کو ظاہر ہے ان کا لبادہ اسلام کا تھا, تو ان کو لوگ اس وقت مسلمان ہی سمجھتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے صحابہ کے روپ میں 12 منافق ہیں, ظاہر مسلمان جو سمجھے جاتے تھے. تو اب یہاں ان کے نام ہے باقاعدہ, تو بات کلیئر ہوگی کہ وہ کون کون تھے. وہ نہ خلفۂ راشدین تھے, نہ وہ عشرہ مبشرہ تھے, نہ وہ جنگ بدر والے 313 تھے, نہ وہ صلح حدیبیہ والے 1400 تھے. یہ الگ سے نام ہیں, چند آدمی ہیں, تعداد ان کی 12 ہے. کہیں ان کے نام ہے اور کہیں 12 کی تعداد اور 12 کا عدد موجود ہے. 12 کا عدد یہ مسلم شریف 2779 2779. تو یہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں. جو آپ کو ان منافقین والی باتیں مخلص صحابہ پر فٹ کرتا ہوا نظر آئے یا گڈمڈ کرتا ہوا نظر آئے, ظاہر ہے اس قسم کی باتوں سے فائدہ اٹھانا اور گڈمڈ کرنا یہ بذات خود منافقوں کا کام تھا, اور آج بھی ان میں سے کچھ بچے ہوئے موجود ہیں. یہ مسلم شریف کی صحابہ کے روپ میں منافقوں والی حدیث, اور یہ ان 12 منافقوں کے باقاعدہ نام, یہ صحابہ کرام کی عظمت و اخلاص کو واضح کر رہے ہیں. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں, البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس مسجد میں کھڑا ہونے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا, اور اس کے برعکس جو پہلے مسلمانوں کی مسجد تھی اسے مسجد اسس علی التقوی, تقوی پر بنیاد رکھی گئی. یہ اس مسجد کو اعزاز حاصل ہو رہا ہے. اس کے اندر وہ آدمی ہیں یحبون ان یتطہروا, وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاک ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو مسجدی ھذا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد اسس علی التقوی, یہ میری یہ مسجد ہے, مسجد نبوی. مسلم 3387.
مسجد نبوی ہو یا مسجد قباء ہو، ظاہر ہے دونوں کی بنیاد اس آیت کا مصداق کوئی بھی ہو لیکن اس کی بنیاد تو تقوی پر ہی تھی، لہٰذا ساری حدیثوں کو پڑھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ سمجھ آتی ہے کہ مسجد نبوی بھی تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی اور مسجد قباء کی بھی تقوی پر ہی بنیاد رکھی گئی تھی، کیونکہ یہ منافقین کی مسجد کے مقابلے پر موجود ہیں اور منافقین نے انہی دو مسجدوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد نام نہاد مسجد بنائی تھی۔ یہ دونوں مسجدیں تقوی والی مسجدیں ہو سکتی ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں مسجد قباء کو بھی مسجد اس سے اعلیٰ تقوی کہا گیا ہے، بخاری 3906 3906۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ تو کیا جس نے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر اپنی عمارت مسجد کی بنیاد قائم کی وہ اچھا ہے، یا وہ شخص جس نے ایسے گڑھے کے کنارے پر اپنی عمارت کی بنیاد رکھی جو گرنے کے قریب ہے تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا، اور اللہ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس اللہ کے پیارے نے تقوی کی بنیاد پر اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر مسجد بنائی، اس کا اگر تقابل کرو اس بندے کے ساتھ جس نے ایسی مسجد بنائی جو نفاق پر مبنی تھی، تو ظاہر ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنانے والے کا مقام زیادہ ہے اور اس کی مسجد قبول ہے اور دوسرے کی مسجد قبول نہیں ہے۔ اور یہ جو منافقین کی مسجد بنائی ہوئی نام نہاد مسجد تھی، اس کے بارے میں فرمایا اسسا بنیانہ علی شفا جرفن ہارن، شفا کنارے کو کہتے ہیں، اور جرفن جو دریا کے کنارے کے اوپر، جس کنارے کو پانی لگ لگ کے نیچے سے پانی کھوکھلا کر چکا ہوتا ہے، اور ہارن جو گرنے کے قریب ہوتا ہے، وہ پانی کے یا دریا کے کنارے پر ہے، جسے ساحلی لوگ کہتے ہیں کہ ڈھا لگی ہوئی ہے۔ اب ایک ڈھا اس کے گرنے کی دیر ہے، وہ ساری کی ساری دھڑام ہو کے نیچے گر جائے گی، تو اس قسم کی اس کی بنیاد ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ویلیو ہے۔ اور ایسا بندہ جس کی مسجد نار جہنم میں گرنے والی ہے، اس کا تقوی والوں کے ساتھ کیا تقابل۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی گرنے کے شک و شبے کی وجہ سے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان و مال کو ان کے لیے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پھر قتل کرتے ہیں اور شہید کیے جاتے ہیں، وعدہ ہے اس پر سچا تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا۔ تو تم خوش ہو جاؤ اپنی اس بیع کے ساتھ جو بیع تم نے اس سے کی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں جو تورات اور انجیل اور قرآن میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، تو یہاں مستشرقین نے ایک سوال اٹھایا ہوا ہے کہ جی یہ جہاد والی بات تورات اور انجیل میں تو کہیں نہیں ہے، قرآن کہتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب قرآن کہہ دے ہے اور تورات انجیل میں اس وقت موجود نہ ہو، تو قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ انہوں نے ان کتابوں میں تبدیلیاں کی ہوئی ہیں، تو قرآن نے اپنے بیانات کی وضاحت خود کر دی اور مسئلے کو ثابت کر دیا کہ جو بات قرآن کہے ہے وہ ادھر ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی تھی اس لیے وہ غائب ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود آپ سن لیجئے، موجودہ بائبل کے اندر بھی اس قسم کے اشارے اور آیات موجود ہیں۔ انجیل میں لکھا ہے اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، اس کو وہ بٹوا کہہ رہے ہیں، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا خزانہ جہاں ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔
یہ لوکا کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 33-34۔ دوسری جگہ لکھا ہے جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ متی باب نمبر 19 آیت نمبر 29۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ وہی ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ دار، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کامیاب لوگوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ توبہ کرنے والے 1، عبادت کرنے والے 2، حمد کرنے والے 3، روزہ رکھنے والے اور گناہ ترک کرنے والے 4، رکوع کرنے والے 5، سجدہ کرنے والے 6، نیکی کا حکم دینے والے 7 اور برائی سے روکنے والے 8، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے 9۔ یہ 9 شانیں ان کی اکٹھی اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سائحون کا لفظ ہے، یہ ہے التارکون للذنوب والفواحش، گناہوں اور فحاشی کو ترک کرنے والوں کو سائحون کہا گیا ہے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی اور ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں اگرچہ وہ قرابت والے ہوں، جب ان پر یہ ظاہر ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ان مشرکوں کے لیے استغفار کرنا منع ہے جو مشرک ہیں، اور خواہ قرابت دار اور رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور کے ایک چچا کو وفات آنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور ابو جہل وہاں موجود تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھو، میں اللہ کے ہاں آپ کی گواہی دوں گا۔ ابو جہل پاس تھا اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی پاس تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ملت ابراہیمی کو چھوڑنے لگے ہو؟ تو انہوں نے ان کو کلمہ پڑھنے سے منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے رہے، لیکن آگے سے یہی جواب وہ لوگ دہرا دیتے تھے، لیکن بالآخر انہوں نے کہا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہی ٹھیک ہوں۔ وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور انکار کر دیا لا الہ الا اللہ کہنے سے۔ اور انہی کے بارے میں قرآن کی ایک اور آیت بھی اتری، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اور یہ آیت بھی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ مشرکوں کے حق میں استغفار کریں خواہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اور انک لا تہدی من احببت اس کا شان نزول بھی یہی ہے۔ بخاری 4772 4772، مسلم 24، نسائی 2035 اور کتابوں میں بھی ہے، اور راوی بھی اور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بھی روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح کی روایتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرق کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، الفاظ کیا تھے؟ ان امک الشیخ الکافر قد مات، آپ کا چچا فوت ہو گیا ہے۔ ترجمہ خود کر لینا، ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 228۔ ایک حدیث میں ان امک الشیخ الدال، ایک میں دال ہو اور ایک میں امک الشیخ الکافر ہو، تو حدیث کی وضاحت حدیث سے ہو رہی۔ دوسری جو حدیث میں نے بتائی اس کا حوالہ ابو داؤد ہے 3214، جس میں دال کا لفظ۔ سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع دی کہ آپ کا چچا فوت ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذهب فوارہ، جاؤ چھپا کر آ جاؤ۔ آپ نے عرض کیا انہ مات مشرکا، یہ شرک کی حالت میں فوت ہوئے ہیں۔ قال اذهب فوارہ، فرمایا جاؤ چھپا کے آ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں ان کو چھپا کر آ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتسل، غسل فرما لو۔ نسائی 190۔ ایک حدیث میں ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ فیجعل فی دحداح من نار یبلغ کعبہ یغلی منہ دماغہ، میری شفاعت قیامت کے دن امید ہے ان کو فائدہ دے گی، اور یہ آگ
جہاں سب سے تھوڑی ہے وہاں رکھے جائیں گے، لیکن اتنی آگ سے بھی ان کا دماغ کھولے گا۔ بخاری 3885، مسلم 210۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش طلب کرنا صرف اس وعدے کی بنا پر تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ پھر جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت نرم دل نہایت حلم والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا کے لیے استغفار کرنا، وہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ کوئی اس سے دلیل نہ پکڑنا، میں نے جو منع کیا یہاں پر تو یہ ممانعت مطلق ہے، بالکل منع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کسی ایک وجہ سے، ایک وعدے کی وجہ سے ہم نے اجازت دی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے۔ اواہ کا معنی خشوع اور تضرع کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ الاواہ الرحیم بعباد اللہ، اواہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں پر رحمت کرتا ہو۔ بغوی جلد دوم صفحہ 334۔ آگے چلیے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے، یہاں تک کہ وہ بیان فرما دے ان کے لیے ان چیزوں کو جن سے وہ پرہیز کرتے رہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آسان آیت ہے جی، آگے چلیے۔ إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، وہی جلاتا اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مالک اور مددگار نہیں۔ اس طرح کے ارشاد پہلے گزر چکے ہیں، آگے چلیں۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ بے شک اللہ رجوع برحمت ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جو نبی کے ساتھ رہے سختی کی گھڑی میں، اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، پھر وہ ان پر رجوع برحمت ہوا۔ بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ لقد تاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت سے توجہ فرمائی، رجوع برحمت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہاجرین اور انصار جنہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اتباع کیا، ساتھ دیا، فی ساعۃ العسرۃ، مشکل گھڑی میں۔ مشکل گھڑی سے مراد جنگ تبوک ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور اللہ رجوع برحمت ہوا ان تین پر بھی جو مؤخر رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کوئی پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف، پھر ان پر رجوع برحمت ہوا تاکہ وہ تائب ہی رہیں۔ بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ان تین صحابہ کے اوپر وقتی طور پر آنے والی سختی کا ذکر ہے جنہوں نے 50 دنوں تک بڑا امتحان دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور وہ دن ان کے لیے عید سے بھی بڑا دن تھا۔ زمین کے بارے میں جس فرمایا بما رحبت، یعنی زمین وسیع تھی لیکن وضاقت علیہم، ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیں۔ یہ واقعہ نہایت سبق آموز اور تصوف اور طریقت والوں کے لیے بڑا گہرا اور نکات پر مبنی واقعہ ہے۔ روحانی میدان میں جب امتحانات آتے ہیں، مشکلات دیکھنا پڑتی ہیں، تو جتنی مشکلات آتی ہیں اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہاں تو بک جانا پڑتا ہے، اٹی کے بھاؤ، کنویں میں گرنا پڑتا ہے، تلواریں لے کر میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے جیسے کوئی ناراض آدمی مسکراتا ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ، میں آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے تبوک میں شامل نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بخدا اگر میں آپ کے علاوہ
کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی عذر پیش کر کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے کلام پر قدرت دی ہے، میں بات کر لیتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے آج آپ سے کوئی جھوٹی بات کہہ دی حتیٰ کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر آپ سے میں سچی بات کہوں تو آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور بے شک مجھ کو سچ میں اللہ تعالیٰ سے حسن عاقبت کی امید ہے۔ بخدا میرا کوئی عذر نہیں تھا، جس وقت میں آپ کے پیچھے رہ گیا تو مجھ سے زیادہ خوشحال کوئی اور نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال اس شخص نے سچ بولا ہے، تو اب تم یہاں سے اٹھ جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر دے۔ میں وہاں سے اٹھا اور بنو سلمہ کے لوگ بھی اٹھ کر میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے کہا بخدا ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہو، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کا کوئی عذر پیش کر دیتے، تم سے درگزر ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے تمہارے لیے استغفار کر دیتے، مسئلہ حل تھا۔ یہ تم نے سچی سچی بات کر کے اپنے لیے امتحان بنایا۔ وہ مجھے ملامت کرتے رہے حتیٰ کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے پہلے بیان کو غلط کہہ دوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا کسی اور کو بھی میرے جیسا معاملہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا 2 شخص اور بھی تمہاری طرح کے ہیں، ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ فرمایا ہے جو آپ سے فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ۔ انہوں نے مجھ سے ان 2 نیک شخصوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، وہ میرے لیے نمونہ تھے۔ جب ان لوگوں نے ان 2 صاحبوں کا ذکر کیا تو میں اپنے پہلے خیال پر قائم ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تینوں سے گفتگو کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر مسلمانوں نے ہم سے اجتناب کر لیا اور ہمارے لیے اجنبی ہو گئے، حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے اجنبی ہو گئی۔ یہ وہ زمین نہیں تھی جس کو میں پہلے پہچانتا تھا۔ ہم لوگوں کو اسی حال پر 50 راتیں گزر گئیں۔ میرے 2 ساتھی تو خانہ نشین ہو گئے اور وہ اپنے گھروں میں ہی پڑے روتے رہتے تھے، لیکن ان کی بنسبت میں جوان اور طاقتور تھا۔ میں باہر نکلتا رہتا تھا، نمازوں میں حاضر ہوتا رہتا تھا اور بازاروں میں گھوم لیتا تھا۔ مجھ سے کوئی شخص بات نہیں کرتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور نماز کے بعد جب آپ اپنے نشست پر تشریف فرما ہوتے تو میں آپ کو سلام عرض کرتا۔ میں اپنے دل میں سوچتا کہ آیا حضور نے سلام کا جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹ ہلائے ہیں یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا اور نظریں چرا چرا کر آپ کو دیکھتا رہتا۔ جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ فوراً اعراض کر لیتے، حتیٰ کہ جب مسلمانوں کی بے رخی زیادہ بڑھ گئی تو میں ایک روز اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ مجھ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، بخدا انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے کہا اے ابو قتادہ، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم کو علم ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے دوبارہ ان کو قسم دے کر سوال کیا، وہ پھر خاموش رہے۔ میں نے پھر ان کو قسم دی، انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے دیوار پھاندی اور واپس آ گیا۔ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا تو اہل شام کا ایک شخص مدینہ میں غلہ بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کوئی ہے جو مجھے کعب بن مالک سے ملا دے؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا۔ میں چونکہ پڑھا لکھا تھا اس لیے میں نے اس کو پڑھا۔ اس میں لکھا تھا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر ظلم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ذلت اور رسوائی کی جگہ پر رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری دلجوئی کریں گے۔ میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا یہ میرے لیے پہلے سے بڑی آزمائش ہے۔ میں نے اس خط کو تنور میں پھینک دیا، جلا دیا، حتیٰ کہ جب 50 میں سے 40 دن گزر گئے اور وہی رکی رہی تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ تم اس سے صرف علیحدہ ہو جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت کعب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھیوں کو بھی یہی حکم بھیجا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلے جاؤ اور وہیں رہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق کوئی حکم نازل فرمائے۔ حضرت کعب نے کہا پھر حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی،
اور اس نے کہا یا رسول اللہ بے شک بن امیہ بہت بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، کیا آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ میں اس کی خدمت کرتی رہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن وہ تم سے مقاربت نہ کرے۔ ان کی بیوی نے کہا بخدا وہ تو کسی چیز کی طرف حرکت بھی نہیں کر سکتے جب سے یہ معاملہ ہوا ہے، تو بخدا وہ اس دن سے مسلسل رو رہے ہیں۔ مجھ سے میرے بعض گھر والوں نے کہا تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح اجازت لے لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن امیہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا میں اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا، مجھے پتہ نہیں کہ اگر میں نے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملہ میں کیا فرمائیں گے، اور میں ایک جوان شخص ہوں۔ پھر میں اسی حال پر 10 راتیں ٹھہرا رہا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے گفتگو کی ممانعت کی تھی تو اس کو 50 دن گزر گئے۔ حضرت کعب کہتے ہیں 50 روز کے بعد ایک صبح میں اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر جس وقت میں اسی حال میں بیٹھا ہوا تھا جس کا اللہ عز و جل نے ہمارے متعلق ذکر کیا ہے، مجھ پر میرا نفس تنگ ہو گیا، زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی۔ اچانک میں نے صلا پہاڑ کی چوٹی سے ایک چلانے والے کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک بشارت ہو۔ میں نے جان لیا کہ اب کشادگی ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ پھر لوگ آ کر ہم کو مبارکباد دیتے تھے۔ پھر میرے ان ساتھیوں کی طرف لوگ مبارکباد دینے کے لیے گئے اور ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا میری طرف روانہ ہوا، اور قبیلہ اسلم کے ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے مجھے ندا دی۔ اس کی آواز گھوڑے سوار کے پہنچنے سے پہلے مجھ تک پہنچ گئی۔ جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی بشارت کی آواز میں نے سنی تھی، میں نے اپنے کپڑے اتار کر اس شخص کو بشارت کی خوشی میں پہنا دیے۔ بخدا اس وقت میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی اور میں نے کسی سے کپڑے لے کر پہنے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے قصد سے روانہ ہوا۔ ادھر میری توبہ قبول ہونے پر فوج در فوج لوگ مجھ کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول کرنا مبارک ہو۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جلدی سے اٹھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ بخدا مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا تھا۔ حضرت کعب طلحہ کو نہیں بھولتے تھے۔ حضرت کعب نے کہا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو خوشی سے آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مبارک ہو جب سے تم کو تمہاری ماں نے جنا ہے، اس سے زیادہ اچھا دن تمہارے لیے نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری قبولیت توبہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اس طرح منور ہو جاتا تھا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں اس علامت کو پہچانتا تھا۔ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے توبہ کی خوشی میں اپنے مال کو اللہ اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے کچھ مال رکھ لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا میں اپنے اس مال کو رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے صدق کی وجہ سے نجات دی ہے اور اب میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنی باقی زندگی میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ انہوں نے کہا بخدا مجھے یہ معلوم نہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنی سزا دی ہو۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا میں نے ذکر کیا تو اس وقت سے لے کر آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور آئندہ کے لیے بھی مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 117 اور 118 نازل کیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یہ اس وقت نازل ہوئی تھیں۔ بخاری 4418، مسلم 7016۔ تھوڑی سی بات اور کہہ دوں، اس حدیث پر غور کیجئے۔ جن لوگوں نے عذر اور بہانہ پیش کیا ان کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور استغفار فرما دی، انہیں سزا کیوں نہ ملی؟ اور جنہوں نے سچ بولا انہیں سزا کیوں ملی؟ کیا سچ بولنے پر سزا ملنی چاہیے تھی؟ کیا حضرت کعب اور ان کے 2 ساتھیوں رضی اللہ عنہم کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ واقعی کوئی سزا تھی؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ یہ سزا تھی بھی کہ نہیں۔ یہ شفقت تھی، سچ بولنے پر شفقت ہو رہی تھی، لیکن شفقت کے انداز روحانیت والوں کے اپنے ہوتے ہیں۔ کیا حضرت کعب اور ان کے 2 ساتھیوں نے ان کے ساتھ جو کچھ یہ ہوا یہ واقعی کوئی سزا تھی؟ اب غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ سیدھی بات کرنے والوں کی آہیں نکلوا کر انہیں روحانیت کی منزلیں طے کرائی جا رہی تھیں؟ ہاں ایسا ہی ہے، یہ سچ بولنے کی سزا نہیں تھی بلکہ اللہ کریم کا خاص انعام تھا۔
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، بھائیوں کا بائیکاٹ، بیوی سے علیحدگی، بستر پر گوشہ نشینی، ذہنی کوفت، غیروں کی طرف سے پیشکش، ان ساری باتوں پر ثابت قدمی اور محبوب کا در چھوڑ کر کہیں نہ جانا، وہ آہیں جو عرش کے پار گئیں، یہ سب باتیں اس کی سمجھ میں آ سکتی ہیں جو آہوں اور سسکیوں کا قدر شناس ہو۔ آ جا کہ زاہداں بہزار اربعین رسند، مست شراب عشق بیک آہمی رسد۔ جس مقام تک زاہد لوگ 40 ہزار سال کی مشقتوں کے بعد پہنچتے ہیں، عشق کی شراب کا مستوار ایک آہ بھرتا ہے تو ساری منزلیں کراس کر جاتا ہے۔ غزوہ تبوک پر تھوڑا سا تبصرہ ہو جائے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا، اس کو غزوۃ الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، مشکل غزوہ۔ اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے مدینہ شریف میں ٹھہرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ میں مرد میدان ہوں، میں عورتوں اور بچوں میں اچھا نہیں لگوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حوصلہ افزائی کی، فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، آپ اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ آج آپ کا میرا وہی رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا؟ فرق یہ ہے کہ ہارون پیچھے نبی تھے اور میرے پیچھے آج آپ رہ رہے ہو، لیکن آپ نبی نہیں ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ بخاری 4416 4416، مسلم میں بھی ہے 4618۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، سنت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے، اپنے پیچھے کسی نہ کسی صحابی کو اپنا جانشین چھوڑ کر جاتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی حدیث میں یہ لفظ ہے، واستخلف علیًا، اور باقی صحابہ کے بارے میں بھی یہ لفظ موجود ہیں کہ استخلف علی المدینہ عثمان۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ ذات الرقاع پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں استخلاف دیا اور اپنے پیچھے چھوڑا۔ یہ سیرت ابن ہشام جلد 3 صفحہ 203 اور کئی کتابوں میں ہے، ایک حوالہ کافی۔ بہت صحابہ کے بارے میں پیچھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ جانا کتابوں میں مذکور ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم، ان کو 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 غزووں میں پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ تفسیر ابن جریر 28146۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم 2 بار حضور کے پیچھے مدینہ شریف میں بچوں عورتوں کی نگرانی کے لیے ٹھہرے رہے اور نمازیں پیچھے پڑھاتے تھے۔ تفسیر ابن جریر 28146 28146۔ اتنا سارا کافی ہے۔ جب لشکر کی تیاری ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان کیا تو یہی وہ غزوہ ہے جس میں صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا اور فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حاضر ہوئے تھے۔ ابو داؤد 1678 1678۔ اسی غزوہ کے لیے عثمان غنی نے 300 اونٹ پیش کیے تھے، ان کے احلاس یعنی لباس سمیت۔ ترمذی 3700 3700۔ اور عثمان غنی نے بے شمار دولت بھی پیش کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دولت کو اپنی گود میں ڈال کر الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد جو عمل کرتا رہے اس کو ضرر نہیں پہنچے گا۔ ترمذی 3700 کے اندر ہی یہ بات بھی مذکور ہے۔ مسند احمد 16701۔ جب لشکر تبوک کی طرف روانہ ہوا تو اس لشکر میں جھنڈا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ مختلف جنگوں میں مختلف صحابہ کرام کے پاس جھنڈے ہوتے تھے۔ تبوک کی طرف جاتے وقت راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 مساجد تعمیر کی۔ 20 کی 20 مسجدوں کے مقامات کتابوں کے اندر دیے ہوئے ہیں، میرے سامنے سب لکھے ہوئے ہیں، لکھاتے وقت ٹائم لگ جائے گا۔ اور ان مساجد کی فہرست سیرت ابن اسحاق میں اور ابن ہشام میں دی ہوئی ہے۔ ابن اسحاق صفحہ 609، ایک حوالہ کافی۔ یہ دنیا اسلام میں سیرت کی پہلی کتاب ہے۔ اس کے مصنف 150 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ گمان یہ ہے کہ اسی جنگ کا وہ واقعہ ہے، ویسے کوئی تسلی بخش بیان ہمارے پاس نہیں ہے۔ خیر جنگ جو بھی ہو، واقعہ درست ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہونے والے صحابہ اکرام کا جائزہ لے رہے تھے، تو ہر کوئی اپنے تعلق والے یا رشتہ دار کو ڈھونڈ رہا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جلیبیب کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ جلیبیب کلالہ تھے، ان کا اوپر نیچے کوئی نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نظر پڑ گئی، آپ نے دیکھا کہ یہ جلیبیب ہے، اور حضرت جلیبیب کے دائیں بائیں اور چاروں طرف 7 کافر مرے پڑے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 7 کو قتل کر کے پھر خود شہید ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں وہاں ارشاد فرمایا ھذا منی و انا منہ، ھذا منی و انا منہ، جلیبیب مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ یہ مسلم میں 2 بار لفظ آیا ہے۔ پھر آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور قبر کی طرف چل پڑے، اور آپ نے خود ان کو ان کی قبر میں جا کے اتارا۔ مسلم 6358 6358۔ یہ جو مسجدیں بنائیں اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جاتے جاتے بھی دینی مراکز قائم کرتے جا رہے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جی، اللہ سے ڈرنا اور سچوں کا ساتھ دینا۔ یہاں سے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک کے مصنف وہ فرماتے ہیں کہ الآیت تدل علی ان الاجماع حجۃ، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو سچوں کا ساتھ دینے کا حکم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت کا متفقہ فیصلہ حجت ہے۔ اجماع کی حجیت پر اس آیت سے امام نصفی نے استدلال کیا ہے۔ ما كان الله لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ لائق نہ تھا مدینے والوں کو اور ان لوگوں کو جو ان کے آس پاس دیہاتی لوگ ہیں کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ رسول کی جان سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت کریں، اور یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں نہیں پہنچتی کوئی پیاس اور نہ مشقت اور نہ بھوک، اور وہ چلنے کی کسی جگہ نہیں چلتے جسے کافر غضبناک ہوں، اور وہ نہیں چھینتے دشمن سے کوئی چیز، لیکن ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا۔ جہاد سے پیچھے رہنے کے عمل کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، اور اپنی جانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قیمتی سمجھنا، اس کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے کہ اپنی جانیں بچائی۔ اور آپ پڑھ کے آ رہے ہیں کہ یہ مختلف قسم کے لوگ تھے۔ آگے پھر جہاد کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی فضیلت میں ارشاد فرماتے ہیں من برت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت غبار آلود ہوئے، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ بخاری 907۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور وہ نہیں خرچ کرتے کوئی خرچ چھوٹا اور نہ بڑا، اور نہیں طے کرتے کوئی میدان، مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو بہترین بدلہ دے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ جی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا خرچ کیا ہوا لکھ لیا جاتا ہے، اور اس کا اجر دینے کے لیے اس کو لکھا جاتا ہے۔ عثمان غنی والی حدیث یہاں پھر مفسرین نے بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنی قمیض کی آستین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھر کر پیسے آقا کو پیش کیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا۔ ترمذی 3701۔ یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے، وہاں میں نے حوالہ اور دیا تھا، یہ نیا حوالہ یہ بھی ہے 3701 3701۔ آگے چلیے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں، تو کیوں نہ نکلی ان کے ہر گروہ سے ایک جماعت کہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کریں اور اپنی قوم کی طرف واپس آ کر انہیں ڈرائیں تاکہ وہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ بہت حکمت ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ تو دین سیکھنے اور علم حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑ کے نکل نہیں سکتے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر علاقے میں سے کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے نکل آتے، اور دین سیکھ کر میرے محبوب کی بارگاہ میں سے یہاں آ کر رہ کر سمجھ کر واپس جاتے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دین کا کام کرتے۔
اور اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو اللہ کا ڈر دلاتے۔ اس آیت پر علماء نے لکھا ہے کہ حاضر الآیت اصل فی وجوب طلب العلم، یہ آیت علم حاصل کرنے کے وجوب پر اصل ہے، بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ الزمر آیت نمبر 9۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ مجادلہ 11۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن ماجہ 224۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء کی مثال آسمان کے ستاروں جیسی ہے جن کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے جھڑ جائیں گے تو ہدایت پانے والوں کے گمراہ ہونے کا واضح امکان ہے۔ مسند احمد 12537، 12537۔ اس پر یہاں اور بہت حدیثیں ہیں، خلاصہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ علماء کی مخالفت دراصل دین کی مخالفت۔ دین کے دشمن کبھی بھی دین کا نام لے کر مخالفت نہیں کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے کبھی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر مخالفت کریں تو آگے سے سخت رد عمل کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ پھر اٹکل کیا کرتے ہیں کہ حضور کی مخالفت یا دین کی مخالفت کا لفظ بولنے کے بجائے حضور کے غلاموں کی مخالفت، اللہ کے ولیوں کے خلاف بولنا، علماء کے خلاف بولنا، تمام علماء کو غلط کہنا۔ ایک عالم اگر کسی کی نظر میں ٹھیک نہیں تو دوسرا ٹھیک ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے کسی عالم سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو، لیکن جو طبقہ علماء کے خلاف بولتا ہے سمجھ جائیے کہ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے اور دین کا دشمن ہے۔ اس بات کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ طلب العلم افضل من الصلاۃ النافلہ، علم حاصل کرنا نفل نماز سے افضل ہے۔ بغوی جلد 2 صفحہ 345۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے قتال کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور خوب جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جی، کافروں کو چاہیے کہ تمہارے اندر سختی دیکھیں۔ اسی طرح کی آیت قرآن میں موجود ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے محبوب کے ساتھی کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو اس آیت کے اندر وہی مفہوم موجود ہے۔ آگے چلیے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض لوگ ان میں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کر دیا، تو جو لوگ ایمان والے ہیں پس اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا، اور مومن اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ جی، ایمان زیادہ ہونے سے مراد ایمان کا مضبوط ہونا ہے۔ آگے چلیے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کے لیے ناپاکی پر ناپاکی کو بڑھا دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ کافر ہی تھے۔ جی، قرآن اترا، ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہوا۔ قرآن اترا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے دلوں میں مرض اور بڑھا دیا گیا۔ یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ قرآن پڑھیں، پڑھ کے واپس جائیں اور قرآن کے اوپر محنت کریں، پڑھیں اور پڑھائیں، حدیث کی روشنی میں پڑھیں اور قرآن کو حلق سے اندر جانے دیں۔ اور جو قرآن کے مخالف ہیں یا جو لوگ قرآن کو جلا رہے ہیں ان کی براہ راست مخالفت سے زیادہ مؤثر یہ طریقہ کار ہوگا کہ آپ قرآن کی روشنی کو ہر طرف پھیلانے کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال میں 1 یا 2 مرتبہ وہ آزمائے جاتے ہیں، پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں؟ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، ان کو وقفے وقفے سے سزا ملتی رہتی ہے، لیکن یہ اس سے عبرت نہیں پکڑتے۔ یہاں سے منکرین ختم نبوت کو بھی ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے۔ ان کے ساتھ 53 میں کیا ہوا، 73 میں کیا ہوا، 83 میں کیا ہوا، 3 کا عدد ان کے لیے کتنا خطرناک نکلا، اور پھر
موقع بموقع جب یہ کوئی حرکت کرتے ہیں تو مسلمان ان کے خلاف کتنا سخت نوٹس لیتے ہیں. یہ سب باتیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس آیت میں اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ اس زمانے کے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے اس وجہ سے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں. جی آسان آیت ہے، آگے چلیے. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لائے، ان پر سخت گراں ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، بہت چاہنے والے ہیں تمہاری بھلائی کو، ایمان والوں پر نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والے ہیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہونے والی آیتوں میں اس کا بہت بڑا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں من انفسکم قرار دیا گیا کہ تمہارے اپنوں میں سے محبوب تشریف لائے ہیں. پھر فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفیں ان سے برداشت نہیں ہوتی، تمہارا دکھ انہیں گوارا نہیں. اور حریص علیکم، تمہارے لیے تمہیں صاحب ایمان بنانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. ان کے اندر لوگوں کو صاحب ایمان بنانے کی تمام موجود ہے. بالمومنین رؤوف الرحیم، اور خاص طور سے مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دو نام اس آیت میں استعمال کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی رؤوف اور رحیم کہتا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رؤوف اور رحیم کہتا ہے. اس طرح بطور خاص پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کہیں بھی دو اسما کسی اور کے لیے جمع نہیں کیے، صرف اپنے محبوب کے لیے جمع کیے ہیں، وہ اس آیت میں ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی من قال اذا اصبح و اذا امسا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جس بندے نے یہ آیت صبح شام پڑھی 7 مرات 7 مرتبہ، باقاعدہ وظیفہ اس کی تعداد بتا رہے ہیں، جس نے صبح شام 7 مرتبہ پڑھی، کفا اللہ ما اہمہ، اس کے تمام معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کو کافی کر دے، اللہ اس کے تمام معاملات کو خود نپٹائے گا. ابو داؤد 5081 5081. اور اس آیت کے اندر حسبی اللہ نمبر 2، لا الہ الا ہو نمبر 3، علیہ توکلت نمبر 4، وہو رب العرش العظیم، بڑے بھاری اور زبردست مؤثر اور اپنی خاص توجہ رکھنے والے الفاظ موجود ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.